بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے کہ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں نے سوچا کہ میں مدرس کے لیے اسپیشلی وہ مدرس جو کہ اکیلے رہتی ہیں، بڑے بوڑھے ان کے ساتھ نہیں ہوتے، فیملی ممبرز نہیں ہوتے دوسرے، تو وہ بچوں کو اور ریگولر بیسس پہ جو پرابلمز یا ایشوز ہوتے ہیں ان کو کیسے ڈیل کر سکتی ہیں، تو میں آج شیئر کر رہی ہوں اور ایک سیریز بنا رہی ہوں اس کی مدرس کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، کیونکہ میں بھی ایک مدر ہوں اور جو پرابلم تو نہیں کہوں گی لیکن جو ایشوز سے میں گزری ہوں، میں چاہتی ہوں کہ میری بہنیں بھی اور دیکھنے والے ویورز بھی اس سے فائدہ اٹھائیں، ہو سکتا ہے کسی کے کام آ جائے۔ تو موو ہونے سے پہلے یہی کہوں گی کہ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہیں تو پلیز ان کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ میں میرے انسٹاگرام کو بھی جوائن کریں۔ تو چلتے ہیں پھر اپنی ویڈیو کی طرف۔ تو جی پہلے تو چلنے سے پہلے میں یہی کہوں گی کہ آج کا جو میری ویڈیو ہے اس کا ٹاپک آپ نے دیکھ لیا ہوگا تھمبنیل پہ، ہاؤ ٹو ڈیل ود اسٹبرن کڈس، ایسے بچے جو ضدی ہوتے ہیں ان کے ساتھ کیسے ڈیل کیا جا سکتا ہے۔ تو آج کے میرے 3 ٹپس ہیں، ٹھیک ہے، اور ان 3 ٹپس سے آئی ایم شیور کہ آپ کو تھوڑا بہت بھی فائدہ اگر ہو جاتا ہے تو آئی ول بی ویری ہیپی۔ تو نمبر 1 جو میرا ٹپ ہے وہ ہے ڈونٹ آرگیو ود یور کڈس، اپنے بچوں سے بحث نہ کریں۔ دیکھیں کچھ بھی ہو، چاہے بچہ 1 سال کا ہو، 2 سال کا ہو، 5 سال کا ہو، یا 14، 15، 16 سال کا ہو، یا 24 سال کا ہو، کسی بچے سے بھی کسی بھی ایج میں آپ بحث نہ کریں۔ بحث کرنے سے ایک تو بچہ آپ کی بات نہیں سنے گا، ٹھیک ہے، اور وہ اپنی ضد اور چڑ بنا لے گا کہ اس نے وہ بات سنی ہی نہیں ہے جو آپ ریپیٹ کریں گے۔ تو بہتر یہی ہے کہ آپ بچے کے ساتھ بحث نہ کریں، ٹھیک ہے۔ یہ بھی اس کی اگزامپل میں یہ دیتی ہوں کہ فار ایگزامپل کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو کہ جب مہمان آتے ہیں فار ایگزامپل، ٹھیک ہے، گھر میں، اب کیونکہ وہ بچے ہماری سوسائٹی میں جیسے آج کل ہو رہا ہے کہ، اور اسپیشلی لاک ڈاؤن کے دوران، لاک ڈاؤن سے پہلے بھی، کہ جو ہے وہ بچے جو ہیں وہ عادی ہو چکے ہوتے ہیں، گھر میں کھیل رہے ہیں اپنا، ان سے کوئی اتنا زیادہ ملنا جلنا اگر نہیں ہے لوگوں کا، اور دوسرے بچوں کا انٹریکشن نہیں ہے، اور اسپیشلی ابھی لاک ڈاؤن میں ایسا ہوا ہے کہ بچے بیچارے گھر میں ہی بند ہو کے رہ گئے، اور اگر کوئی آ جائے اس پیریڈ میں، اس ٹائم میں، تو ایسا ہوتا ہے کہ کچھ بچے مس بیہیو کر جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے میں یہی کہوں گی کہ آپ نے بچے سے بحث نہیں کرنی ہے، نہ ہی بچے کو ڈانٹنا ہے مہمانوں کے سامنے، نہ ہی ان کو کچھ کہنا ہے۔ آپ نے مہمانوں کے آنے سے پہلے ہی بچے سے بات کر لینی ہے اور اس کو سمجھا دینا ہے کہ یو ہیو ٹو بیہیو یور سیلف، ان کو بتا دیجئے، ان کی لمٹس بتا دیجئے، ٹھیک ہے۔ ایک اور اگزامپل دیتی ہوں کہ بہت سارے ماں باپ ہوتے ہیں کہ اب بچہ اسکول سے آیا یا آن لائن ان کی کلاسز ختم ہوئی تو ماں نے کہا کہ بیٹا کھانا کھا لو، اور کھانے میں بنی ہے سبزی، کوئی بھی ویجیٹیبلز آپ نے بنا لی اور بچے کی فیوریٹ نہیں ہے، آپ نے ایک بار کہا بچے نے انکار کر دیا، آپ نے دوسری بار کہا بچے نے پھر انکار کر دیا، تو اب آپ نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جی اس کے تو یہ فائدے ہیں، تم کھاؤ گے تو تم بڑے ہوگے، تمہیں طاقت ملے گی، تم پڑھ سکو گے، اور یہ اور وہ۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ بحث کون کر رہا ہے؟ بحث آپ کر رہی ہیں، آپ سکھا رہی ہیں، چاہے وہ ماں ہو یا باپ ہو، بحث آپ لوگ سکھا رہے ہیں بچے کو۔ بچے تو بحث کے ساتھ پیدا نہیں ہوئے نا، تو جو چیز آپ ان سے آرگیو کریں گی تو وہ دوسرے دن وہ آپ سے بھی آرگیو کریں گے، آف کورس وہ پھر اپنی بات منوائیں گے۔ تو پھر اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ آرگیو نہ کریں ان کے ساتھ، ان سے آرام سے بات کریں، ان کو بتائیں، ٹھیک ہے، اور ریپیٹ نہ کریں، غصہ نہ دکھائیں، کیونکہ غصے سے چاہے وہ بڑا ہو یا بچہ ہو، دونوں کو غصہ برا لگتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ میں یہی کہتی ہوں مدرس کو کہ آرام سے بات کریں۔ میں بھی ماں ہوں، میں اپنے ایکسپیرینس سے بتا رہی ہوں کہ میں اپنے بچوں سے آرگیو نہیں کرتی، ٹھیک ہے۔ تو وہ بھی میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گی کہ اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں اور اس کا کیا سلوشن ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو چلتے ہیں اور اپنے دوسرے پوائنٹ کی طرف۔ تو جو میرا دوسرا پوائنٹ ہے، دوسرا ٹپ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں سے بات کریں، ٹاک ٹو یور کڈس۔ آپ چاہے وہ بچہ
1 سال کا ہو، چاہے وہ 15 سال کا ہو، یا وہ 24 25 26 27 سال کا ہو، بچوں کی تو بچے ہی ہوتے ہیں جب تک ماں باپ کے ساتھ رہتے ہیں، وہ بچے ہی ہوتے ہیں جب تک کہ ان کی شادیاں نہیں ہو جاتی. شادی کے بعد بھی وہ بچے ہی رہتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ کہ آپ اپنے بچوں سے بات کریں ونس ان اے وائل. میرے خیال سے ونس ان اے منتھ آپ بات کر سکتی ہیں، اور اس بات کے دوران آپ نے جو نوٹ کیا بچوں کی پازیٹیو پوائنٹس پہلے وہ بتائیے، اور اس پہ ریوارڈ بھی دیجیے. ٹھیک ہے، بچوں سے اس طرح سے بات کریے. ان کے جو اچھے پوائنٹس آپ نے دیکھے ہیں، جو بچوں نے اچھا کام کیا ہے، آپ وہ پہلے ان کو بتائیے، اور اس سے ان کو اچھے سے طریقے سے بتائیں تاکہ وہ اس بات کو سمجھیں اور احساس ہو ان کو کہ انہوں نے کوئی اچھا کام کیا ہے. پھر اس کے بعد وہ نیگیٹو پوائنٹس جو ہے اس کے بارے میں بات کریے ان سے، اور ان کو آرام اور پیار سے سمجھائیے کہ تم نے یہ بات غلط کی، تم نے یہ غلط کیا، اس طرح سے نہیں کرنا تھا. اور دیکھیے، میں اپنی اگزامپل دیتی ہوں کہ جب میرے بچے چھوٹے تھے، 1 سال کے تھے، میں اس وقت سے بچوں سے بات کر رہی ہوں. پتہ ہے کیا کیوں؟ کیونکہ جو بچہ ہوتا ہے نا، وہ 1 سال کا بچہ سمجھنے لگتا ہے، ہر چیز وہ اچھا سے سمجھتا ہے. ہاں، بول نہیں سکتا، وہ بیچارہ بول نہیں سکتا، لیکن وہ محسوس کرتا ہے، اس کی بھی فیلنگز ہے، وہ بھی ہماری طرح انسان ہوتا ہے، چاہے وہ بچی ہو چاہے وہ بچہ ہو. تو آپ ان سے بات کریں گے تو بلیو می وہ سنتے ہیں، اور بڑی اچھے طریقے سے سنتے ہیں. اور آپ ان کو بتائیے کہ یہ صحیح ہے، جیسے میں اپنے بچوں کو کہتی ہوں یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے، اب تمہاری مرضی ہے تم نے اس کو فالو کرنا ہے کہ نہیں. تم صحیح کو فالو کرو گے تو سب لوگ تم سے پیار کریں گے، سب لوگ تمہیں رسپیکٹ دیں گے، تمہاری بات سنیں گے اور تمہاری اگزامپلز دیں گے. اور انہیں یہ بھی بتا دیجیے تم غلط کام کرو گے اور تو یہ غلط کام کرنے پہ تمہیں پنشمنٹ بھی ہوگی، اور ماں باپ اور پیرنٹس بھی ناراض ہوں گے. دیکھیے، ہر گھر کا ایک رول ہوتا ہے. جیسے آپ جاب جاتی ہیں، جاب پہ جا رہی ہیں تو وہاں کے رولز اور ریگولیشن آپ فالو کرتی ہیں، تو اسی طرح ہر گھر کے رولز ہونے چاہیے. اور اپنے رولز آپ چھوٹی عمر سے، جب بچہ 1 سال کا ہوتا ہے اسی وقت سے فکس کر دیں اور بتا دیں بچے کو. مہینے میں بس ایک بار میں کہوں گی کہ ریپیٹ کریں اور بتا دیں کہ یہ رولز ہیں، آج یہ پک رہا ہے، آج یہ کرنا ہے. 10 بجے کے بعد کوئی بھی ٹی وی نہیں دیکھے گا. اور آج کل بچے، چھوٹے بچے جو ہیں 4-5 سال کے، 6 سال کے، ان کے پاس موبائل آ جاتے ہیں. تو موبائل جو ہے وہ چھوٹے بچوں کے لیے تو میں یہی کہوں گی کہ 9 بجے کے بعد بند ہو جانے چاہیے. بالکل بھی بچوں کو زیادہ موبائل پہ نہ بیٹھنے دیں، لیکن ہاں ان کو بتائیے، موبائل کے فوائد بھی بتائیے، جو صحیح ہے وہ بتائیے، جو غلط ہے اس کے بارے میں وہ بتائیے، تاکہ بچے اس کو مس یوز نہ کریں. ٹھیک ہے، تو آپ رولز بنا لیجئے جب بچے کو، اور یہ رولز بنا کے یہ بھی بتائیے کہ اگر آپ رولز کو فالو نہیں کریں گے تو آپ کو پنشمنٹ بھی ملے گی. فار ایگزامپل، اگر 9 بجے کے بعد آپ نے کسی بھی بچے کے پاس موبائل فون دیکھا، یا کھانے کے دوران، اکثر ایسا ہوتا ہے فیملی ٹائم پہ، کھانے کے ٹائم پہ، جو آپ کا کھانے کا ٹائم ہے وہ فیملی ٹائم ہونا چاہیے، اس ٹائم پہ موبائل نہیں یوز کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو بچے کو اگر آپ نے دیکھ لیا تو بتا دیجیے گا، پنشمنٹ پہلے سے ڈسکس کر لیجیے گا کہ بھائی میں موبائل لے کے رکھ لوں گی 3-4 دن کے لیے یا 1 ہفتے کے لیے. اور اس طرح سے میں نے کیا بھی ہے اپنے بچوں کے ساتھ بھی. اور واقعی یہ جو ہوتے ہی ہے نا، بچے کو پتہ ہوتا ہے کہ ماں باپ نے پنش کرنا ہے، پھر اگر وہ فالو نہیں کریں گے تو واقعی وہ فالو کرتے ہیں. تو آپ کو بھی میں یہی کہوں گی کہ آپ لوگ بھی فالو کر کے دیکھیں اور اس طرح سے کریں. اور جب بچہ کوئی اچھا کام کرے تو اس کو ریوارڈ بھی دیں، ایز اے گفٹ کچھ بھی دے سکتے ہیں، چاکلیٹ لے لی یا کچھ بھی دے دیا. ٹھیک ہے، چلتے ہیں پھر اپنے تیسرے پوائنٹ کی طرف. جو میرا تیسرا پوائنٹ ہے جو وہ اس بارے میں ہے کہ پلیز بی این ایگزامپل فار یور کڈس، یعنی ڈو تھنگز، وہ چیزیں کریں آپ جو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے آپ کو فالو کریں. دیکھیے، بچوں کی ایک انسانی نیچر ہے، انسان جو ہے نا وہ باتیں ذرا دوسروں کی کم ہی سنتا ہے اور وہ کرتا ہے جو وہ دیکھتا ہے. تو بچے وہی کرتے ہیں جو ماں باپ کو دیکھتے ہیں، یا فیملی میں رہ رہے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، دادا دادی ہوں، نانا نانی ہوں، یا کوئی بھی رشتہ دار ہو، خالہ، ماموں، پھپھو، چچا. بچے وہی کرتے ہیں جو دیکھتے ہیں، بچے سنتے نہیں ہیں. میں آپ کو بتا دوں، بچے کے سامنے آپ ریپیٹ کرتی رہیں گی بات، وہ
کبھی نہیں کرے گا، نماز پڑھ لو نماز پڑھ لو نماز پڑھ لو، نہیں، بچہ نہیں پڑھے گا، چڑھ کے بھی نہیں کرے گا، اور اس کو یہ بات پتہ چل گئی ہے کہ آپ کو یہ بات اچھی نہیں لگتی تو وہ واقعی نہیں کرے گا۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نماز کے وقت پہ آپ نے نماز پڑھنی ہے، اور صرف ایک آواز لگا دیجئے کہ بھائی نماز کا ٹائم ہے، تو بچہ کیا ہے وہ خود سے اٹھے گا، اس کو شرم آئے گی، وہ اٹھے گا اور نماز پڑھے گا، لیکن اس بچے کو آپ نے فورس نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے، اگزامپل کے طور پہ اپنے سارے کام اس کے سامنے کرنے ہیں۔ گھر میں کوئی سبزی بن رہی ہے، ٹھیک ہے، آپ نے جیسے میں نے دوسرے پوائنٹ پہ کہا کہ اپنے رولز بنا لیجئے، گھر میں رولز بن جائیں گے تو بچے اس کو فالو کریں گے۔ آپ نے وہ رولز جو ہے خود فالو کرنے ہیں، بچوں کے سامنے اگزامپل بننا ہے، بچوں کے سامنے وہ چیزیں کرنی ہیں مینرز کے طور پہ۔ فار ایگزامپل آپ نے بچوں کے سامنے کسی کی برائی نہیں کرنی، اچھا، کسی کو برا بھلا نہیں کہنا، کوئی برے الفاظ یوز نہیں کرنے، کیونکہ بچے وہی سیکھتے ہیں جو دیکھتے ہیں، بچے وہ کبھی نہیں سیکھتے جو آپ کہیں گی، ٹھیک ہے۔ احترام کرنا، اچھا ایک اور چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے جو اکثر ہم لوگ اگنور کر دیتے ہیں، بچوں سے ڈسکس کریے بات آرام سے، اور ڈسکس کرنے کے علاوہ ان کا پوائنٹ آف ویو جانیے، ان سے پوچھیے کہ ان کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے۔ فار ایگزامپل اگر آپ ویکینڈ پہ کہیں باہر جا رہے ہیں تو ان سے ڈسکس کریے، پوچھیے کہ کہاں جانا ہے۔ اگر انہوں نے کہا کہ ہمیں اس جگہ جانا ہے تو پوچھیے کیوں جانا ہے، اس کا کیا ریزن ہے۔ کبھی کبھی بچوں کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کریے، ان سے پوچھیے ان کے فیوریٹ گیمز کیا ہیں، اور گیمز کے علاوہ ان کے فیوریٹ یعنی پرسن کون ہے اور کیوں ہے۔ اس طرح سے بات کرنے سے ایسا ہوگا کہ ہر بچے کو اپنی اہمیت کا پتہ چلے گا، جب اہمیت کا پتہ چلے گا وہ ہی اور شی از گونا بی رسپانسبل، تو وہ رسپانسبل بنیں گے اپنے ہر موو کے لیے، بلیو می۔ اور دیکھیں اگر آپ کے گھر میں ایک بچہ ہے یا دو بچے ہیں یا اس سے زیادہ بھی بچے ہیں، 3 4 5، کبھی بھی کسی بچے کو کمپیئر مت کریے کسی کے ساتھ بھی، کسی بھی بچے کو یہ مت کہیے کہ ارے یہ دیکھو وہ علی کیا کرتا ہے، علی تو بہت اچھا بچہ ہے، تم تو اس طرح نہیں کرتے۔ کبھی بھی اپنے بچے کو کسی بھی بچے کے ساتھ کمپیئر نہیں کرے، چاہے وہ اس کا اپنا سگا بہن بھائی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے، کیونکہ بچے جو ہیں پھر جیلسی میں بھی وہ بہت ساری باتیں نہیں کرتے، کیونکہ وہ جیلس ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے آپ نے کمپیئر نہیں کرنا، بلکہ ہمیشہ بچے کو شاباشی دینی ہے، بچے کو ہمت دینی ہے اور اس کو اسٹرانگ بنانا۔ ہم اسٹرانگ بنائیں گے ہی تو آگے چل کے ہماری یہ جو نسل ہے یہ اچھی بنے گی۔ تو آئی ہوپ کو آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو، اگر اچھی لگی ہو تو پلیز ضرور لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کریے، اپنے کامنٹس لکھیے، اور انسٹاگرام پہ مجھے فالو کریے۔ بہت بہت شکریہ، پھر ملتے ہیں، اللہ حافظ۔